نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کے ہم نے دونوں پہلوؤں کا جائزہ لیا کہ تاریخی طور پر اور عہد حاضر میں جو پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے کشیدہ رکھنے کا جو محرکات ہیں یا اسباب ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر ہم نے اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات کو بہتر بنانے کے جو سوچ اور فکر ہے اور جو اقدامات ہیں اس کا ایک جائزہ لیا۔ اور ایک اور جو سوال پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے اور آج بھی ہے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان جو تعلقات کا جو مستقبل ہے وہ ہمیں کس پہلو میں نظر آتا ہے یا اس کے کیا ہمیں نتائج ہیں وہ مستقبل کے لحاظ سے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کے لحاظ سے۔ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو اگر میں مستقبل کے پہلو سے دیکھوں تو یہاں پر وہ تمام پہلو جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو ناگزیر بتاتے ہیں وہ چونکہ ہم اس تصورات کا ناگزیر بنانے کے پہلو جو ہے وہ اختیار کرنے سے قاصر ہیں تو میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن پہلوؤں کو اختیار کیے بغیر تعلقات کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا اس کے اندر مزید جو ہے وہ تلخیاں مستقبل کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ اور اس وقت ہندوستان کو جن حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان حالات و واقعات کے اندر جا کر پاکستان ہندوستان کے درمیان تعلقات کی جو ایک امید کی کوئی کرن اگر کوئی باقی بچی ہوتی تو اس کو بھی دیکھنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان اگر تاریخی تناظر میں دیکھیں تو دونوں ملکوں کے درمیان تلخی کے جو انتہائی منفی نتائج پیدا ہونے کے باوجود یعنی کہ سانحہ مشرق پاکستان سے زیادہ المیہ پاکستان کے لیے تو کوئی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود جو اس کے بعد پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے لیے ایک نہ صرف معاہدہ کیا بلکہ مثبت سوچ اور کے تحت آگے بڑھنے کے لیے روابط کو بھی فروغ دیا۔ لیکن اب جن حالات و واقعات کا ہندوستان کو سامنا کرنا پڑا ہے بنیاد مرصوص کے بعد اس کے بعد ان کی جو سوچ اور فکر ہے وہ اس سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہوتی ہوئی نظر آتی جو پاکستان کی سوچ اور فکر تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو مخاصمت ہے اس کا ہمیشہ نتیجہ جو ہے وہ منفی نکلتا ہے اور مخاصمت کو ختم کیے بغیر دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ مسائل اور ترقی اور خوشحالی کا کوئی عمل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہندوستان کی جو سوچ ہے وہ بنیاد مرصوص کی کامیابی کے نتیجے کے اندر اسے جس ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑا وہ ہیومیلیشن جو ہے وہ اس کے لیے ایک ایسا زخم نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ کوئی وقت جو ہے وہ مرہم رکھے گا یا وہاں کوئی سیاسی سوچ اور فکر اس پہ مرہم رکھے گی بلکہ وہ اس کو کریدنے کا تصور رکھتے ہیں اور اس کو ناسور بنانے کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا ان کے اندر نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنیاد مرصوص کی کامیابی کے نتیجے کے اندر اسے جو سب سے بڑا اس کا جو زخم ناسور بنا وہ یہ کہ وہ اپنے تمام جو طاقت کے جو تصورات تھے پاکستان کے مقابلے میں اپنے ریجن کے اندر اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اس سے تمام سے وہ محروم ہو چکا ہے۔ میں پاکستان سے متعلق اس کا عمومی تصور یہ تھا کہ پاکستان از country which is totally dependent on the will of the India۔ تمہیں یہاں پر جا کر اسے یہ ایک احساس ہو گیا ہے اور یہ ایک تصور کے طور پر نہیں بلکہ ایک ریالٹی کے طور پر ورلڈ وائڈ ہندوستان یہ تسلیم کروانے کا ایک معنی حاصل کر چکا تھا کہ پاکستان does not have any potential to face the challenge of the India in conventional war۔ تو میں یہاں پر جا کر جو پاکستان نے بنیاد مرصوص کے تحت جو کامیابی حاصل کی ہے اس سے ہندوستان کو پاکستان کی جس طاقت کا اسے عملی طور پر جو اس کا نتیجہ حاصل ہوا ہے وہ انتہائی ہیومیلیشن شکست اور پاکستان کے متعلق اس کے جو تمام تصورات ہیں اس کو نفی کرنے کا معنی اور مفہوم نہ صرف حاصل ہوا ہے بلکہ آئندہ کئی دہائیوں تک وہ دوبارہ جو وہ پاکستان سے متعلق کئی ایسا تصور جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکے گا جس کے اندر وہ یہ کہے کہ پاکستان جو ہے اس کی سوورنٹی یا پاکستان کی جو انٹیگریشن ہے جو جغرافیائی حدود جو ہے وہ ولنریبل ہے ان ٹرمز آف دا انڈینز وائلیشن۔ تو میں اب ولنریبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ زخم جو ہے ان کے لیے ایک ناسور بنتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ جو ایک سیاسی نظام کے اندر جو ان کی سیاسی جو طاقت کا مرکز اور مورا تھا وہ پاکستان کے خلاف طاقتور ہونے کا تصور قائم کرنا تھا لوگوں کے اندر۔ جب وہ تصور نہیں رہا تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک مثبت انداز کے اندر آگے بڑھانے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے خلاف ایک ایسا رد عمل دیکھ سکتے ہیں جس کا شاید وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ان کی جو ہزیمت ہوئی ہے اس کے بعد
پھر اس کے ساتھ ساتھ اس ریجن کے اندر جا کر جو ہے وہ کچھ حالات و واقعات ایسے ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہندوستان کے لیے اور بھی زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ پہلو جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو اس کے ایک پاکٹ میں ملک تصور کیا جاتا تھا، جس کی ایک اپنی سورن حیثیت جو ہے وہ بے معنی تھی، عملی طور پر جو ہے وہ انڈیا اس کا ایک سورن کنٹری کے طور پر جو اختیارات کو استعمال کرتا ہوا نظر آتا تھا، تو وہاں پر جو تمام سرگرمیاں تھیں وہ ہندوستان کے سوچ اور فکر کے تحت تابع اور تشکیل پاتی تھی، حتیٰ کہ حکومت کی جو تشکیل ہے وہ بھی ہندوستان کی سوچ اور فکر کی آئینہ دار ہوتی تھی۔ لیکن اب یہاں پر جا کر ایک انقلاب کے ذریعے وہاں پر جہاں صرف اس قوتوں کا خاتمہ ہو گیا جو ہندوستان کے ساتھ اپنی سوچ اور فکر کے زاویے بنا کے رکھتی تھی، وہاں پر جا کر ایک عوامی انقلاب کے ذریعے جو ہے وہ اینٹی انڈیا جو تصور ایک نیشنل ایجنڈے کے طور پر نشر و پا گیا ہے، وہاں پر اس سے بڑی ہیوملیشن اور شکست کا تصور جب ہندوستان کے لیے اور ان کی سیاسی قیادت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس طرح جب یہ تصور ان کی ناکامی کا سبب بنا تو وہاں پر جا کر اسی کے زخم کے مزید جو اس نے گہرا کیا ہے وہ بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی جو وسعتوں کا ایک نئے باب کا دور شروع ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مستحکم اور طاقتور معنی اور مفہوم کے ساتھ آگے بڑھنا جو ہے وہ ہندوستان کے لیے کسی المیہ سے کم نہیں، غرض کہ اس نے جو ایک دہائیوں کی سرگرمیوں کے نتیجے کے اندر مشرقی پاکستان کو پاکستان سے جدا کیا تھا، لیکن وہ اب دہائیوں پر اس کی حکومت کرنے کے باوجود عملی طور پر جو ہے وہ اپنی تمام جو سرگرمیاں تھیں اور اپنی تمام جو طاقت کا استعمال تھا اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے اندر سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دونوں طرح سے۔ ایک تو وہاں پر اس سوچ اور فکر کی جو ہندوستان کے ساتھ منسلک ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے، پھر ہندوستان کی جو اس کی حاکمیت کا تصور ہے بنگلہ دیش میں وہ ختم ہو گیا، اور پاکستان کو تقسیم کرنے کا جو تصور ہے وہ عملی طور پر اس وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان جب برادر اسلامی ملک کے طور پر جب وہ باہم تعلقات کی نشو و نما کا معنی و مفہوم اختیار کر رہے تو اس سے یہ ایک اور زخم ہے، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ فائدہ چونکہ پاکستان کو ہو رہا ہے، اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نشو و نما کا تصور قائم کرے گا تو یہ ایک لیجیٹیمائز کرے گا اس عمل کو جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی وسعت کو بنیاد بنایا جا رہا ہے۔ پھر اس خطے کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو ہندوستان کے جو وہ دیگر ممالک کے ساتھ جس میں نیپال، سری لنکا بھی شامل ہے، وہ سرگرمی عمل ہے ان کے خلاف، تو وہاں پر بھی جا کر جو ہے اس ریجن کے اندر ممالک کے اندر جو ہے وہ ایک نیا تصور جو ہے وہ جنم ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنی سوورینٹی کا استعمال جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے خلاف کرتا ہے، اور وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایک سبارڈینیشن کا ایک پہلو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح جو انڈیپینڈنٹ سوورن نیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ مجروح ہوتا ہے ہندوستان کے تصورات کی وجہ سے، اور اس کے مد مقابل پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی جو نشو و نما ہے وہ ان کے مفادات کے تحفظ و فروغ کا ذریعہ ہے۔ اس طرح جو سارک کا ناکام ہونا بھی ہندوستان کی سوچ اور فکر کا سبب قرار دیا جاتا ہے، تو ان حالات کے اندر پاکستان کا جو ہے وہ اپنے سارک کے ہندوستان کو مائنس کر کے باقی سارک ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے اور طاقتور بنانے کے تصور کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک لیڈرشپ کا جو رول ملتا ہوا نظر آتا ہے وہ ہندوستان کے لیے پھر ایک المیہ ہے، اور جتنا زیادہ یہ رول جو ہے وہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا ہندوستان کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنا ایک مستقبل کو بہتر بنانے کا تصور جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، کیوں کہ پاکستان کا مفاد جو ہے وہ ہندوستان کے مفاد کے خلاف تصور کیا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہوگا ہندوستان جو ہے اس عمل کا حصہ نہیں بن سکتا جو پاکستان کے مفادات کے تحفظ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی پرنسپل کے تحت جو ہے وہ پاکستان کا جو موجودہ نشو و نما ملتی ہوئی نظر آتی ہے وہ اس کے لیے قابل قبول نظر نہیں آتی۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور ہاسٹیلٹی کا پہلو جو نظر آتا ہے کہ چائنا اس کے خلاف ہمیشہ وہ ایک ایمرجنگ سپر طاقت کے طور پر تصور دیتا ہے، یا ایک بیلنس آف ٹیرر کے طور پر وہ چائنا کو ہندوستان خود کو قرار دیتا ہے، تو اس کے جو تصور کے اندر جو پاکستان کے ساتھ چائنا کے جو ڈیفنس تعاون کا نظر آیا، جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنیاد مرسوس کے اندر نظر آئی، اس کے نتیجے کے اندر دنیا کو جو پیغام گیا ہے چائنا کی طاقت کا کہ پاکستان کے وہ ایک ایلیمنٹ آف پاور کے طور پر اس نے جو کردار ادا کیا، اس نے ہندوستان کی تمام فوجی طاقت کو جو ہے وہ ایک بے معنی بنا کر رکھ دیا۔ تو اس طرح جب آپ کسی ملک کے پس پش کھڑے ہونے والے ملک کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ براہ راست اس ملک کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو ہندوستان کے اندر چائنا کے ساتھ جو ایک طاقت کا جو توازن کا تصور ہے وہ ختم ہو جائے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اس طرح اگر ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی چلے جائیں تو پاکستان اور اسلامی دنیا کے تعلقات جو ہے
وہ کئی دہائیوں سے جو وہ ویزا انڈیا جو ہے وہ کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہندوستان اپنی معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ وسعت کے نئے معنی و مفہوم کو اختیار کرتا ہوا نظر آتا تھا. تو اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اسلامی دنیا سے بھی کہیں آئسولیشن کا معنی و مفہوم. لیکن اب بنیاد مرصوص کی کامیابی کے بعد پاکستان اور اسلامی دنیا کے درمیان جو تعلقات کی وسعت کا جو بیانیہ ہے, وہاں پر ہندوستان کے لیے جو وہاں پر جو طاقت تھی اس کو محروم کرنے کا جو ہے وہ آئینہ دار بنتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ, قطر کے ساتھ جو ہے وہ دفاعی پیکٹ کے جو ہے معاملات, پھر اسی طرح جو ہے وہ اسلامی دنیا کے دیگر ممالک جو ہے جو خطے کے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے سرگرم عمل ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک اور بڑا زخم جو ہے وہ اسلامی دنیا کے اندر محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا اپنے طاقت کے لحاظ سے. تو یہ پاکستان چونکہ اس کو فل کرتا ہوا نظر آتا ہے, اس لیے ہندوستان کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں. ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کا جو اسلامک قیادت کا جو تصور ہے وہ ہندوستان کے لیے ہاسٹیلٹی کا آئینہ دار رہا ہے. تو اس اگر مستقبل کے اندر یہ جو تعلقات پاکستان کے اسلامی دنیا سے بڑھیں گے, وہاں جا کر اس کے لیے اور بھی زیادہ جو ہے وہ کشیدگی کے حالات پیدا ہوتے نظر آئے. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور ہے کہ پاکستان نے اپنی تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایک نیا ڈپلومیٹک آفینس اختیار کر رکھا ہے, جس کے اندر وہ سینٹرل ایشین ریاست کے ساتھ, روشیا کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کا جو ہے وہ تصور عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل ہے. اب ہندوستان جو ہے وہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ رشیا کا پارٹنر رہا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ ان کی تعلقات کی وسعت جو ہے وہ ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہے کہ جو ہندوستان انجام نہیں دے سکتا. اوپن سی تک رسائی, چائنا کے ساتھ لنک کرنے کا جو تصور ہے رشیا کا, سینٹرل ایشین ریاست کا, تو میں وہ گوادر پورٹ کا جو تصور ہے, تو میں وہ تصور چونکہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہے, اس لیے روشیا جو ہے وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنی تعلقات کو وسعت دیتا ہے. اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر اگر پاکستان اسلامی دنیا کے اندر ہندوستان کو کمزور بنانے کا سبب بن رہا ہے, تو یہاں پر پاکستان جو ہے وہ رشیا اور سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں اندر جو پاکستان کی پذیرائی ہے, اور ہندوستان جس طرح ایک اپنے آپ کو آئسولیٹ ملک کے طور پر جو ہے اس کے اندر اجلاسوں کے اندر شامل ہونے کے لیے بھی اپنی پوری قیادت کے ساتھ شامل نہیں ہونے سے قاصر ہوتا ہوا نظر آتا ہے, تو وہاں پر اس کو یہ احساس ہوتا نظر آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں پر بھی اس ریجن کے اندر بھی ان ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کی وسعت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے جو ہندوستان کے ماحول کا ذریعہ تھے. تو اس طرح کہتے ہیں وہ زخم جو ہے وہ گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستان کے مختلف پہلوؤں سے طاقتور ہونے, اور اس طرح یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جو ہندوستان نے جارحانہ اقدامات جو ہے وہ اٹھائے ہیں, قتل و غارت کا جو عمل اختیار کیا ہے کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر, اور آسٹریلیا کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کشیدہ نظر آتے ہیں. تو یہ تمام اس کا جو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر جو کانسیپٹ ہے, اس سے بھی پاکستان کو جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی. پھر اس کا ستم یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیانیہ, پھر وہاں پر جو نیوز پیپر ڈپلومیٹ ہے وہاں پر پاکستان کو ڈپلومیسی کے طور پر ایک اسٹریٹجک اہمیت کے ملک کا حامل قرار دینا, یہ تمام پہلو ہیں جو ہندوستان کے زخموں کو گہرا کرتے چلے جا رہے ہیں ٹورڈز پاکستان. اور یہاں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ پہلو جس سے پاکستان طاقتور ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جس کے نتیجے کے اندر ہندوستان کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا, وہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو کشیدگی میں اضافے کا تو سبب پیدا کریں گے, ان کے درمیان تعلقات کو بہتری کا سبب پیدا. اسے کہتے ہیں یہ وہ حالات و واقعات ہیں جس کے اندر جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جو ہے عہد حاضر کے اندر جو کشیدگی کے نئے زاویے اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ پاکستان اور ہندوستان کے مستقبل کے لحاظ سے بھی تعلقات کی کشیدگی کی بنیاد بناتے ہوئے سبب نظر آتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے ہمیں خوش نظر نہیں آتا. ہاں البتہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر اور ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے تعلقات کے طالب علم کے طور پر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایڈوانس پہلو ہے, وہاں پر ایک امید کی کرن باہر کیا وہاں پر موجود رہتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو اس وقت کے جو طرز فکر و عمل ہے اس کے اندر وہاں پر سیاسی طور پر جو ہے ایک نیگیٹو یا اس کے اینٹی سوچ اور فکر بھی پائی جاتی ہے, اور جو ہندوستان کی موجودہ سیاسی اقتدار رکھنے والی قوتیں ہیں ان کے طرز فکر و عمل کو, چاہے وہ بین الاقوامی طرز فکر و عمل ہو, چاہے وہ پاکستان سے متعلق ہو یا ہندوستان کے اپنے ہمسائے والوں کے ساتھ تعلقات ہو, یا خود ہندوستان کے اندر جو وہ اپنی اقلیتوں سے متعلق ان کا طرز فکر و عمل ہو, وہ اس کے ساتھ اینٹی جو اس وقت اپوزیشن کی فورسز ہیں جن میں کانگریس جماعت شامل ہے وہ منسلک نہیں ہے. اس ان کے اندر یہ ہے کہ ہندوستان کی جو طاقت ہے بی جے پی کی گورنمنٹ نے اسے محروم کیا, جو اس کی جو سیکولر حیثیت ہے اسے انہوں نے محروم کر دیا ہے, اور اس کا جو ایک دنیا کے ساتھ جو اس کی ڈپلومیٹک ریلیشن تھے اس کو خراب کیا. تو میں یہ وہ پہلو ہیں جو ہمیں امید دلاتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے اندر ایک جو اس وقت کی جو آئیڈیالوجی ہے راشٹریہ پارٹی کی جو
سوچ اور فکر کے تحت ہمیں نظر آنے والی پارٹی ہے، تو میں وہاں پر یا شیوا جی کی سوچ اور فکر کے تحت منسلک اقتدار رکھنے والی جو قوتیں، جب یہ اقتدار کو کسی دوسری آئیڈیالوجی کے تحت تبدیل کر دیا جائے گا، تو وہاں پر اس تبدیلی کو عوامی سطح کے اوپر بھی چونکہ پذیرائی حاصل ہوگی، تو پھر ایک ایسی حکومت اقتدار میں آ سکتی ہے کہ جو اپنے ماضی کے جو اقدامات ہیں، جو بی جے پی کے مسلسل 3 مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد ایک طاقت کے طور پر ایک مسلسل سرٹینٹی کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہندوستان کی پہچان بن چکے تھے، وہ ان سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے جس غلاف میں لپٹا ہوا ہے، یا جس پچھلی 2 دہائیوں سے جس سوچ اور فکر کے تحت کا نظام چلایا جا رہا ہے، جب اس سوچ اور فکر کو ترک کر کے ایک نئی سوچ اور فکر کے تحت ہندوستان کے اندر کوئی قیادت آئے گی، تو اس سے ہمیں ایک ایسے امید کی کرن ضرور حاصل ہوتی نظر آئے گی کہ جہاں پر وہ اپنے طرز فکر و عمل کے تحت جو ہے وہ اپنے ماضی کے جو اقدامات ہیں، جسے وہ اندرونی طور پر بھی ڈس انٹیگریٹ ہوئے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی انہیں آئسولیشن کا سامنا ہے، اور ریجن کے اندر بھی انیمیٹیز کا سامنا ہے، وہ اس کو ریورس کرنے کے لیے وہ بیانیہ، وہ راستہ، وہ طریقہ کار، وہ اصول و ضابط اختیار کریں کہ جس سے ان کے جو تعلقات اور استحکام جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو جب ایسی سوچ اور فکر پیدا ہوگی تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے نتائج جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی مرتب ہوں گے، اور جس سے ایک امید کی کرن پیدا ہوگی کہ دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل کے اندر کوئی ایک ایسا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو ماضی کے کم سے کم ہاسٹیلٹی کو ختم کرنے کا ایک سوچ اور فکر دیتا ہوا نظر آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔